Hidayat, subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم انسان کے اندر فطرتاً یہ بیماریاں ہیں کہ انسان بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، میں بڑا، تکبر، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اچھی چیز نہیں لیکن فطرت میں ہے۔ وہ کیوں فطرت میں ہے؟ اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو انسان کی فطرت میں ہے اپنی بڑائی، ایک چیز۔ دوسری چیز انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ میں پنا، انانیت، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان کی فطرت میں ایک چیز یہ بھی ہے، حرص، طمع، لالچ، انسان کی فطرت میں ہے۔ الانسان حریص لما منع، اللہ نے انسان کو حریص بنایا ہے، وہ حرص کرتا ہے، اسی چیز کی حرص کرتا ہے جس سے اس کو روکا گیا ہے، حرص کرتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے دنیا کی محبت، کنجوسی، دونوں چیزیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، اور سب سے بڑی بیماری ہے یہ، دنیا کی محبت ہر بیماری کی جڑ۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ اور بخل بھی بہت بری بیماری ہے کہ جس کے اندر بخل ہوگا، بخل کی بیماری ہوگی، وہ جنت تو کیا، جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا، جنت تو کیا، جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا۔ تو انسان کی فطرت میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ محققین لکھتے ہیں کہ انسان در حقیقت 4 عناصر اربع سے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔
عناصر اربع سے اس کی تخلیق ہوئی ہے. اس کے پیدا کرنے میں آگ استعمال ہوئی، اس کے پیدا کرنے میں ہوا استعمال ہوئی، اس کے پیدا کرنے میں مٹی ہے، اس کے پیدا کرنے میں یہ 4 چیزیں ہیں، عناصر اربع ہیں کہ جس کی اور ان میں سے ہر ایک عنصر کی ایک خاصیت ہے، ہر عنصر کی ایک خاصیت ہے. اس کی وجہ سے انسان کی فطرت میں اور انسان کی طبیعت میں یہ ساری چیزیں ہیں. بڑے پن کا جذبہ، انانیت کی خواہش، دنیا کی محبت، کنجوسی، یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں. لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے. آگ کے اندر کی خاصیت ہے بڑا پن. اسی لیے تو شیطان نے کہا کہ میں بڑا ہوں، حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے، میں آگ سے پیدا ہوں، میں افضل ہوں، میں افضل ہوں. تو آگ کی خاصیت ہے بڑے پن کا جذبہ، ہوا کی خاصیت ہے انانیت کی، پانی کی خاصیت ہے حرص و طمع، لالچ. جہاں راستہ ملتا ہے وہاں اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتا. مٹی کی خاصیت ہے کنجوسی، بخل اور دنیا کی محبت. بڑے بڑے خزانے سارے کے سارے زمین نے اپنے پیٹ میں دبا لیے ہیں. سارا سونا زمین کے پیٹ میں، ساری چاندی زمین کے پیٹ میں، سارا لوہا زمین کے پیٹ میں، سارا پیتل اور تانبا زمین کے پیٹ میں، پیٹرول زمین کے پیٹ میں، ڈیزل کیا کہتے ہیں زمین کے پیٹ میں. ساری چیزوں کو اس نے اپنے پیٹ میں دبا لیا ہے، اپنے پیٹ میں دبا لیا ہے. تو یہ زمین کی خاصیت ہے سمیٹنا، حب الدنیا، دنیا کی محبت. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے یقیناً وہ کنجوس ہوتا ہے. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. تو مجھے یہ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں کہنا، عرض کرنا ہے کہ ہماری تمہاری سب میں کوئی دودھ کا دھلا نہیں، میں بھی ہوں آپ بھی ہو، سب اس ایک حمام میں ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، فطرت میں ہیں. اس کا علاج کرنا پڑے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا. بیمار ہیں ہم. آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر پہ پاس چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ 5 دن آپ کو ہسپتال میں رہنا پڑے گا. یہاں رہیں گے ہم آپ کو انجیکشن پر انجیکشن دیں گے، سلائن پر سلائن چڑھائیں گے، ٹیبلٹ پر ٹیبلٹ چل دیں گے. 5 دن آپ کو رہنا پڑے گا، 3 دن آپ کو رہنا پڑے گا، 10 دن آپ کو رہنا پڑے گا. آپ کی بیماری کا علاج ہوگا، آپ کی بیماری کا علاج ہوگا. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم لوگ بیمار ہیں، ہم سب لوگ بیمار ہیں. اس کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. علاج کریں اس کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ، یا اللہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، میرے اندر میری طبیعت کو ایسا بنا دے. اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ. دعا کرتے تھے حضور مانگتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ بڑائی صرف خدا کے لیے زیب دیتی ہے. الکبریاء ردائی، اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی میں کہ کبریائی جو ہے میری چادر ہے، اور جو اس میں پیر ڈالنے کی کوشش کرے گا میں اسے پٹک کے رکھوں گا. اسے اپنے منہ کی کھانی پڑے گی، اسے اپنے منہ کی کھانی پڑے گی. تو بڑائی صرف خدا کے لیے زیب دیتی ہے چیز، کسی انسان کے لیے. انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اور اس ابتدا اور انتہا کے درمیان اس کی زندگی کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. جب انسان اپنے ابتدا اور انتہا کو اور اس کے مابین کی زندگی کو سوچتا ہے تو خود ہی اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے کہ میری ابتدا کیا تھی، میری انتہا کیا ہے، اس درمیان میں میری حقیقت کیا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری اور آپ کی سب کی فطرت میں چیز اللہ نے رکھی ہے
اس کا علاج بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے ذریعے سے ہم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکتے ہیں. یہ بیماریاں ہیں، یہ فطرت میں ہماری چیز رکھی ہوئی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکتے ہیں. اس کا علاج کیا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے چند چیزیں بیان فرمائی ہیں. اس کو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ شکایتیں دور ہوں گی، یہ بیماریاں دور ہوں گی. اس میں سب سے پہلی چیز علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اتباع سنت اور اللہ کا ذکر. اتباع سنت اور اللہ کا ذکر نمبر 1 پر ہے. بیماریاں یہ جو میں 4-5 بیماریاں بیان کیا، یہ بیماریاں ہماری فطرت میں ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1 پر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اتباع سنت اور اللہ کا ذکر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی گئی، اتباع سنت کو کشتی نوح سمجھو. اتباع سنت کو کشتی نوح سمجھو. زندگی میں تمام چھوٹے بڑے آنے والے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ کشتی نوح میں سوار ہو جاؤ. کہ تو طوفان نوح سے تمہاری ہماری حفاظت ہوگی، طوفان نوح سے میری اور آپ کی حفاظت ہوگی. کہ قیامت تک کے آنے والے تمام چھوٹے بڑے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو ہمارے اور آپ کے لیے کشتی نوح جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. آپ کی اداؤں پر فدا ہونا ہے، آپ کی سنتوں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے. جس آدمی نے اپنے آپ کو حضور کی سنتوں میں رنگنا شروع کر دیا وہ آنے والے تمام چھوٹے بڑے فتنوں سے اللہ اس کو محفوظ کریں گے، اللہ اسے محفوظ کریں گے. سمجھنے کے لیے ایک واقعہ کافی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس ہدایت کی دعوت لے کر جاؤ. اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ جاؤ تم فرعون کے پاس، بڑا سرکش ہو گیا ہے وہ. اذهب الى فرعون انه طغى. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں پہنچے اور اپنا معجزہ دکھایا تو فرعون جو ہے وہ اس کی عقل جو ہے کبر کی خناسیت اس کے دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی، وہ سمجھ نہ سکا. وہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ بھی ایک بڑے جادوگر ہیں. تو اپنے زمانے کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا کہ جادوگر موسیٰ کا مقابلے کے لیے جادوگر پورے ملک مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا. دماغ میں خناس تھا کہ آنن فانن چند منٹوں سیکنڈوں میں میرے جادوگر حضرت موسیٰ کی جادوگری پر غالب آ جائیں گے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے تمام مصر کے جو جادوگر تھے سب کو ایک میدان میں اکٹھا کیا گیا. میدان میں سارے جادوگر اکٹھا ہو گئے. قوم ساری کی ساری جادوگری کے کرتب اور کرشمے کو دیکھنے کے لیے سارے مصر کے لوگ جو ہے چھوٹے بڑے سے میدان میں اکٹھا ہو گئے. درمیان شروع میں مشورہ ہوا کہ میدان میں جو ہے سارے کے سارے کھلاڑی جو ہیں ایک وضاقتہ میں آنے چاہیے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بھائی، کھلاڑیوں کی ایک وضاقتہ ہوتی ہے. ہالی بال ہو کہ فٹ بال ہو کہ ہاکی ہو کہ کوئی کرکٹ ہو، کچھ بھی ہو، کھلاڑیوں کے اپنے کپڑے ہوتے ہیں جن کپڑوں کو دیکھ کر کرتب اور کھیل دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ کھلاڑی ہے. تو ایک وضاقتہ کے اندر کھلاڑیوں کو میدان میں اتارا جاتا ہے. تو سارے جادوگر اور موسیٰ ان سب کو ایک لباس میں اتارو تاکہ دیکھنے والے کیا سمجھے یہ سب کھلاڑی ہیں. تو کیا بولے کون سی وضاقتہ ہونی چاہیے؟ تو فرعون کے سامنے جادوگروں نے کہا کہ جو وضاقتہ ہماری ہے حضرت موسیٰ کو کہو کہ اسی وضاقتہ میں وہ آئے میدان میں، اسی وضاقتہ میں آئے.
حضرت موسیٰ کے سامنے جب یہ بات رکھی تو حضرت موسیٰ نے کہا ہم اپنا جبہ اور قبہ نہیں اتاریں گے، تو ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو ہماری یہ شرط ہے، ہم اپنا جبہ قبہ نہیں اتاریں گے۔ تو مرتا کیا نہ کرتا فرعون اور جادوگر سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس وضاقتہ میں موسیٰ آئے ہیں اسی وضاقتہ میں سارے جادوگروں کو اتارو۔ جو جبہ اور جو قبہ موسیٰ کا تھا وہ سارے جادوگروں کا، باقی دیکھنے والے اپنی اپنی وضاقتہ میں تھے، باقی دیکھنے والے سب اپنی اپنی وضاقتہ میں تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیسا جبہ جیسا قبہ تھا، سارے جادوگر میدان میں اسی جبے اور اسی قبے میں اتارے گئے۔ خدا کی رحمت کی ایک نظر پڑنی تھی تو کس پر پڑے؟ کس پر پڑے؟ جو میرے نبی حضرت موسیٰ کی وضاقتہ میں میدان میں آئے ہیں، اللہ کی رحمت کی نظر ان پر پڑی۔ بھیجا تھا کس کے پاس؟ اللہ نے بھیجا تھا کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ لیکن فرعون چونکہ وقت کے نبی کی وضاقتہ میں نہیں تھا، جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے بادل ناخواستہ وہ حضرت موسیٰ کی وضاقتہ میں آئے تو خدا کی رحمت کی نظر جو پڑی تو ان جادوگروں پر پڑی کہ جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ایمان کی دولت ان کو نوازا، اور وہ فوراً اسی میدان کے اندر سجدے میں اپنی پیشانی کو انہوں نے رکھ دیا، اور آمنا برب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا کہ اللہ اے ہمارے رب موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ فرعون نے یہ کہا کہ میں تمہارے سیدھا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹوں گا، اور بایاں ہاتھ اور سیدھا پیر کاٹوں گا، اور تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا۔ فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ اے فرعون تو ہمارا ہاتھ کاٹے کہ پیر کاٹے، دائیں سے کاٹے کہ بائیں سے کاٹے، کہ تو سولی پر چڑھائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں تو ایمان نصیب ہو گیا، ایمان کی دولت ہمیں مل گئی، ہمیں تو ایمان کی دولت مل گئی۔ موسیٰ کو بھیجا تھا اللہ نے فرعون کے پاس، ہدایت ملی اس کو جادوگروں کو کیوں ملی؟ علماء نقطہ یہ بیان کرتے ہیں در حقیقت تشبہ، مشابہت، وقت کے نبی کی مشابہت اللہ کو اتنی باتی ہے کہ اللہ پاک اسی پر ان کے ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنے پر آنے والے جادوگر دشمنی میں مقابلے کے لیے آئے تو ان کو ہدایت ملی ہے۔ میں اور آپ اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کا غلام کہتے ہیں، ہم آپ کی مشابہت اختیار کریں گے، آپ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں گے، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تمام بیماریوں سے صاف کریں گے، صاف و شفاف بہترین زندگی دیں گے، دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ تو بیماریوں کے علاج کے لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے، نمبر 1 پر اتباع سنت، نمبر 1 پر اتباع سنت، اور ذکر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سیتے جاگتے اللہ کا ذکر کرو۔ بہت سارے انسان آج دنیا میں بدقسمت ایسے بھی ہیں کہ دن میں 1 مرتبہ بھی ان کو سبحان اللہ کہنے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی باضابطہ وضو کر کے مسجد میں قبلہ رو ہو کر 10 منٹ نہیں بیٹھتے، نہ بیٹھو، کم سے کم چلتے پھرتے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اوپر کہا کر لیا کرو۔ اور بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے 5 منٹ مسجد میں پہلے آ گئے اور سبحان اللہ الحمدللہ تھوڑی دیر کہہ لیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، ہماری ان بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ جو بڑے پن کی اور انانیت کی اور حرص و طمع کی اور بخل کی، کنجوسی کی جتنی بیماریاں جس کا میں نے تذکرہ کیا، ان ساری بیماریوں کے علاج کے لیے نمبر 1 پر علماء نے یہ بات لکھی ہے،
اپنے آپ کو سنت اتباع سنت کا پابند بناؤ اور اللہ کی ذکر کا پابند بناؤ. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر دنیا میں جیتے ہیں اللہ ان کے دل پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. وہ شیطان ان کا ہر وقت کا ساتھی بنتا ہے. جس غلط راستے پر تم جاتے ہو اسی غلط راستے کو سیدھا راستہ جتلاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وہ ان کا ہر وقت کا سفر کا حضر کا خلوت کا جلوت کا دن کا رات کا ساتھی بنتا ہے. ایسا ساتھی کوئی ذاتی نہیں ملے گا آپ کو دنیا میں جو شیطان ذکر سے غافل ہو کر جینے والوں کے اوپر مسلط ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو اپنے آپ کو ذکر کا عادی بناؤ. تسبیح تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر 10 منٹ کیوں نہ ہو قرآن کریم کی تلاوت. چلتے پھرتے استغفار کا اہتمام. سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ تمام عیبوں سے پاک ہیں. دنیا میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. دنیا میں سب سے بڑی طاقت و قوت اللہ کی ہے. اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت و قوت نہیں. اللہ پر اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. یہ دل کے تصور کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ ایک آدھ مرتبہ تو ہمارے اور آپ کی زبان پر یہ کلمات گزر رہے ہوں یہ الفاظ ہماری زبان پر آ رہے ہوں. فرمایا نمبر 1 پر یہ ہے اتباع سنت اور اللہ کا ذکر. فرمایا کہ ان بیماریوں کے علاج کے لیے دوسری دوا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں غور و فکر. تفکر فی خلق اللہ. اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. سبحانک فقنا. یہ جو بیماریاں میں نے پہلے بیان کی ان ساری بیماریوں کا ازالہ ان ساری بیماریوں کا دفاع ان ساری بیماریوں کا علاج اس میں ہے کہ انسان غور و فکر کرے خدا کی کائنات میں. اللہ نے کیسے آسمان بنایا کیسے ستارے اور سیارے بنائے کیسے کہکشاں ہیں کیسے کلسٹر ہیں کتنے کلسٹر ہیں کتنے کہکشاں ہیں. کبھی کبھی تو انسان سوچے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کائنات کے اندر ایک لمحے کا غور و فکر کرنا 70 سال نفل عبادت سے زیادہ اس کا ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ہماری بیماریوں کا علاج اس میں ہے. آدمی جب خدا کی قدرت کو سمجھے گا تو اپنی حقیقت کو بھی سمجھے گا. اپنی حقیقت کو بھی سمجھے گا کہ میری حقیقت کیا ہے. یہ 6 انچ کا یہ مجسمہ اس کی حقیقت کیا ہے. بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے پیدا کیے. ان پہاڑوں کے سامنے بڑے بڑے ہاتھی اللہ نے پیدا کیے. ہاں بڑے بڑے ستارے اور سیارے پیدا کیے. اللہ کی طاقت اور قدرت. یہ جو سونامی جو آئی تھی اس سے پہلے چند دن پہلے کیا طاقت اللہ کی کیا قدرت اللہ کی. تو اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنا میری اور آپ کی ان بیماریوں کا علاج ہے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے میرے رب تو نے یہ بیکار یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تیری ذات بہت پاک ہے. فقنا عذاب النار. جہنم کے آگ سے عذاب سے اللہ تو ہمیں بچا لے. جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے. تو فرمایا دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان جو ہے خدا کی مخلوق میں غور و فکر کرے. خدا کی مخلوق میں غور و فکر کرے. تیسری چیز علماء نے یہ بات نکلی کی ہے تفکر فی آلاء اللہ. اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا. اللہ نے مجھے بینا پیدا کیا ہے اندھا پیدا نہیں کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی دولت. کس نے پیدا کیا تجھے بینا؟ وہ چاہتا تو تجھے اندھا پیدا کرتا. اللہ نے مجھے سننے والا بنایا ہے. اللہ چاہتے تو ہمیں بہرا پیدا کرتے. اللہ چاہتے تو مجھے گنگا پیدا کرتے. اللہ چاہتے تو مجھے للہ پیدا کرتے. اللہ چاہتے تو تجھے لنگڑا پیدا کرتے. اللہ نے پیر دیے کان دیے سننے کے لیے آنکھ دی دیکھنے کے لیے منہ دیا بولنے کے لیے. یہ اللہ ہی نے تو دیا ہے.
انسان اللہ کی ان نعمتوں پر غور و فکر کرے، غور و فکر کرے کہ اگر اللہ چاہتے، دنیا میں اللہ نے بہت سارے ایسے انسان پیدا اسی لیے کیے ہیں تاکہ جن کے جو صحیح سالم ہے وہ اس پہ غور و فکر کریں، غور و فکر کریں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے پاس اچھے حالت، بہت بہتر حالت نہیں تھے، پیر میں جوتے نہیں تھے، پیر میں جوتے نہیں تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بہت اللہ والے عارف باللہ تھے، بڑے عالم تھے، گلستان بوستان بہت ساری فارسی کی کتابیں۔ وہ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اللہ تو نے مجھے اتنی بھی طاقت نہیں دی کہ میں چپل خریدتا اور چپل پہنتا، چپل نہیں تھے پیر میں۔ یہ سوچ ہی رہے تھے، بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے، ایک اپاہج لنگڑا آدمی آیا سامنے سے اور ان کی نظر شیخ سعدی پر، شیخ سعدی کی نظر اس پر پڑی تو فوراً شکر ادا کیا، اللہ تو نے چپل ہی تو نہیں دیے، اگر پیر نہ دیتا تو میں کیا کرتا؟ چپل نہیں دیے کوئی بات نہیں، چل پھر تو سک رہا ہوں، چل پھر تو سک رہا ہوں۔ ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کا ایک پیر تھا اور دوسرا پیر نہیں تھا، وہ ایک پیر سے اور دوسرے ہاتھ سے چل رہا تھا، ایک پیر استعمال کر رہا تھا اور دوسرا آدمی۔ غور و فکر کرے، کائیں میں غور و فکر کرے، اللہ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں ان میں سے ایک ایک نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کی وجہ سے انسان پیدائش سے لے کر موت تک اپنے ماتھے کو خدا کے قدموں پہ رکھ کے تو شکر نہیں ادا کر سکتا۔ 5 ٹائم کی نماز کے لیے آؤ تو مشکل ہے ہمارے لیے۔ ایک ایک نعمت پیدائش سے لے کر موت تک، 60 سال کی زندگی ہو، 70 سال کی زندگی ہو، پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہی انسان اپنے ماتھے کو خدا کے قدموں میں رکھ کے اور آخر 60-70 سال تک کی زندگی پائے اور وہ پوری زندگی موت تک سجدے میں سر رکھ کے سر نہ اٹھائے، خدا کی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ آدمی سوچے تو صحیح، پہلے سوچے تو صحیح۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت کا ایک بزرگ کو فون آیا کہ اس نے کہا کہ 7 سال ہو گئے السر کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ کتنے سال؟ 7 سال۔ اس 7 سال کے عرصے میں روزانہ ہر 2-4 دن پر مہمان آتے ہیں اور گھر کے اندر نئے نئے کئی قسم کے ڈشز بنتے ہیں اور سارے مہمان کھاتے ہیں۔ 7 سال ہو گئے، ایک لقمہ بھی میں نے اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ کیوں؟ السر کی شکایت ہو گئی ہے، کچھ کھانے کھا سکتی ہوں تو کوئی لیکوڈ کوئی چیز میں پی سکتی ہوں، روٹی اور چاول اور طرح طرح کے ڈشز جو ہے مہمان کھانے آنے والے کھاتے ہیں، میں نہیں کھا سکتی، پکا کر میں دیتی ہوں، پکانے کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، میں پکاتی ہوں اور سب کو کھلاتی ہوں، میں نہیں کھا سکتی، میں نہیں کھا سکتی۔ دنیا میں ایسے آپ کو بہت سارے انسان ملیں گے، بے شمار انسان ملیں گے، طرح طرح کی شکایتوں میں مبتلا ہیں۔ خدا کا کرم ہے، خدا کا احسان ہے، اللہ نے مجھے اندھا، لنگڑا اور للا اور کانا اور بہرا اور نہیں بنایا، صحت مند بنایا، صحت مند بنایا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر سانس میں اللہ کی 2 نعمتیں ہیں، ہر سانس میں، ایک سانس میں اللہ کی 2 نعمت۔ سانس آسانی کے ساتھ اندر جا رہی ہے، ایک نعمت، گئی ہوئی سانس واپس باہر آ رہی ہے، دوسری نعمت۔ اندر نہ جاتی انسان بے چین ہوتا، گئی ہوئی سانس باہر نہ آتی انسان بے چین ہوتا۔ اتنا بے بس ہے انسان، اتنا بے بس ہے انسان۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے مریدین کو منسلقین کے سامنے یہ بات کہی کہ میری حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے کہ پیٹ میں جب گیس بنتی ہے، پیٹ میں جب گیس بنتی ہے، گندی چیز ہے، گندی چیز، اس کے نہ نکلنے کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اللہ اکبر، آدمی پریشان ہوتا ہے، گیس بنی نہیں نکل رہی، پریشان ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز ہے اندر بنی جو گیس، اگر وہ نکلے تو مجمع چھٹے، اتنی بدبو مجمع میں پھیلے، اتنی ایسی بری چیز کے نکالنے کے لیے بھی آدمی بے بس ہے،
بے بس ہے. دعائیں اللہ مجھے اور آپ کو سب کو صحت مند رکھے. بسا اوقات اس گندی چیز کے نکالنے کے لیے بھی انسان کو ٹیبلٹ کھانے پڑتے ہیں, دوا کھانی پڑتی ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, ہم اور آپ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اور ساری چیزوں کو باہر بھی نکال رہے ہیں اور باہر کی چیزوں کو اندر بھی ڈال رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, ان بیماریوں کا علاج جو میں نے شروع میں بیان کیا, ان بیماریوں کے علاج کے لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ خدا کی نعمتیں جو مسلح دھار مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے, ان میں سے ایک ایک نعمت کو یاد کرنا اور خدا کا شکر ادا کرنا, ان بیماریوں کا علاج ہوگا, ان بیماریوں کا علاج ہوگا. پھر چوتھی چیز علماء نے یہ لکھی ہے, تفکر فی ایام اللہ. دنیا میں طرح طرح کے اچھے برے حالات آتے رہے ہیں, مختلف انسانوں پر, قوموں پر آتے رہے ہیں. خدا کے نافرمان بھی دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی, قوم عاد ہے, قوم ہود ہے, قوم سمود ہے, قوم صالح ہے, اور فرعون کی قوم, قبطیوں کی قوم ہے. ان کی خدا کی نافرمانیوں پر اللہ نے ان کی کیسے پکڑ کی, ان پر کیسے 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 عذاب آئے, ان کو کیسے زمین میں دھسایا اللہ نے, ان پر کیسے کیسے پتھروں کی بارش کر کے ان کو موت کے منہ میں پہنچایا. ایک چیخ آئی, آنن فانن, ساری کی ساری قوم موت کے منہ میں پہنچ گئی, موت کے منہ میں, ایک چیخ کی وجہ سے, ایک چیخ کی وجہ سے آگ میں جلا دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعوت کا کام کیا, کرتے رہے, لیکن قوم مان کر نہ دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی آگ میں جلانے کا جب پلان بنایا, لیکن اللہ نے کہا کونی بردوں وسلام علی ابراہیم, وہ آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی, وہی آگ کو عذاب کی شکل میں قوم کے لیے تبدیل کر دیا. ساری ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ آگ میں جل کر خاک ہو گئی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامتی کے ساتھ فلسطین پہنچ گئے, ہجرت فرما کر چلے گئے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, دنیا میں بہت ساری قوموں پر مختلف قسم کے حالات آئے. کسی کو قرآن کریم نے کہا, کسی کو سور بنایا, کسی کو بندر بنایا, خدا کی نافرمانی پر, خدا کی نافرمانیوں پر. یہودیوں میں سے بعضوں کو اللہ نے سور بنایا. سنیچر کے دن عبادت کا دن تھا, جمعہ کا دن جس طرح سے میری اور آپ کی عبادت کا دن ہے, یہودیوں کے ان کی شریعت میں سنیچر کا دن تھا کہ سنیچر کے دن اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرو, جیسے جمعہ کا دن ہمارے اور آپ. لیکن اللہ معاف کرے, جمعہ کے دن کا ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں ہے. بہت اخیر میں لوگ آتے ہیں, اور کچھ لوگ آتے ہیں, بہت سارے لوگ تو جمعہ میں بھی. سنیچر کا دن یہودیوں کے لیے عبادت کا دن تھا. اس دن بھی وہ مچھلی کا شکار کرنے گئے, مچھلی کا شکار کرنے گئے سنیچر کے دن. تو کیا کیا اللہ نے, جو جتنے مچھیرے بوڑھے تھے ان کو سور بنایا, جو مچھیرے بوڑھے تھے ان کو سور بنایا, اور جو مچھیرے جوان تھے اللہ نے ان کو بندر بنایا, بندر بنایا. تو تفکر فی ایام اللہ, گزرے ہوئے قوموں کے تذکرے, گزرے ہوئے حالات, ان کا تذکرہ, ان کو کبھی آدمی سوچے, ان بیماریوں کا علاج ہوگا, ان بیماریوں کا علاج ہوگا. پھر چھٹی چیز علماء نے یہ بات لکھی ہے, انسان اپنی زندگی پر بھی غور و فکر کرے. اس پر بھی کبھی تلک الایام نداولها بین الناس, کبھی اچھے کبھی برے, کبھی جوانی کبھی بڑھاپا, کبھی طاقت اور کبھی کمزوری, یہ سارے حالات انسان پر آتے جاتے رہے ہیں. ان سارے حالات سے ہر زمانے میں انسان گزرتا رہا ہے. اپنی ہی زندگی پر انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کی بیماریوں کا, اس کی انانیت کا, اس کے بڑکپن کے جذبے کا, دنیا کی حرص و طمع کا, سب کا ازالہ ہو سکتا ہے. اور تفکر فی ما بعد الموت, موت کے بعد کی زندگی کے اوپر بھی انسان غور و فکر کرے. ایک دن موت ہے, آخر موت, ایک دن مرنا آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, آخر موت ہے.
कैसे 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 कैसों को कैसे कैसे को कैसे कैसों के घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे के कैसे कैसों के घर उजाड़े मौत ने, खेल बिगाड़े बहुत सौ के मौत ने, खेल बिगाड़े बहुत सौ के मौत ने। बहुत खेल खेलते थे, सियासी खेल खेलते थे, उठा पटक करते थे, मौत का एक तमाचा लगा, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए। बड़ी हुकूमतें और सल्तनतों के चलाने वाले मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उलमा ने बात लिखी है, तफक्कुर फीमा बादल मौत, तफक्कुर फीमा बादल मौत। इंसान अब मौत के बाद के अहवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिंदगी का तस्करा पिछले जुमा किया था, कर रहा था मैं। आजर हजरत इब्राहिम के बाप हैं, आजर इब्राहिम हजरत इब्राहिम के बाप हैं, और हजरत इब्राहिम अल्लाह अकबर, ऐसी इताअत, एक लम्हे का भी तामुल नहीं इबादत में, फौरन हुक्म मिला खुदा का कर गुजरे। ज़बह करने का हुक्म हुआ, बच्चे को ज़बह करने के लिए फौरन तैयार, बीवी बच्चों को लक्कोदक बयाबान जंगल में छोड़ने का हुक्म मिला, फौरन लक्कोदक बयाबान जंगल में छोड़ने के लिए तैयार। सारा मुल्क मुखालिफत के लिए तैयार हो गया, आग में धकेलने के लिए तैयार होगा, एक लम्हे के लिए भी दावत से हटे नहीं कटे नहीं, हटे नहीं कटे नहीं। इतने खलील है। खलील किसको कहते हैं? खलील उसको कहते हैं जिसका हर काम अपने रब को खुश करने के लिए हो, उसका हर काम रब को खुश करने के। हजरत इब्राहिम को खलील इसीलिए कहते हैं कि हजरत इब्राहिम की 100% जिंदगी अल्लाह को खुश करने के लिए थी। लेकिन हदीस पाक के अंदर मिलती है बात कि कल कयामत के दिन मैदान महशर कायम होगा और हजरत इब्राहिम अपनी आंखों से आजर को देखेंगे, रूह सियाह होंगे, परागंदा हाल में होंगे, तो इनको भी बड़ा अफसोस होगा। किसको? हजरत इब्राहिम को, कि इनकी रुसवाई मेरी रुसवाई है, मेरे बाप की रुसवाई मेरी रुसवाई है। कुरान करीम ने कहा, ला तुखज़िनी यौम युबअसून, अल्लाह कल कयामत के दिन सारे इंसानों के उठाए जाने के वक्त मुझे शर्मिंदा न करना। वला तुखज़िनी यौम युबअसून, या अल्लाह इससे बढ़कर शर्मिंदगी क्या हो सकती है? मैं बेटा हूं और मेरा बाप आजर है, या रूह सियाह है, परागंदा हाल है, इसकी रुसवाई मेरी रुसवाई है, इसकी रुसवाई मेरी रुसवाई। हालांकि इब्राहिम का ताल्लुक अपने रब से इतना गहरा कि इसकी मिसाल दुनिया में कयामत तक मिल नहीं सकती। लेकिन कल कयामत के दिन ये मंजर कुरान हदीस के अंदर बयान किया गया है कि कल कयामत के दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को रूह सियाह और परागंदा हाल में देखेंगे तो ये कहेंगे, या अल्लाह इसकी रुसवाई तो मेरी रुसवाई है। अल्लाह पाक इस मंजर को थोड़ी देर के लिए दिखाकर फौरन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस रुसवाई से हजरत इब्राहिम को बचाने के लिए आजर को बिच्छू की शक्ल में मुंतकिल कर देंगे, इनके हयात कज़ाई को तब्दील कर देंगे, जिसकी वजह से हजरत इब्राहिम की रुसवाई और शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी और फरिश्ते इस बिच्छू के दो पैरों को पकड़कर इस बिच्छू को जहन्नम में डाल देंगे। ये बिच्छू नहीं है, ये आजर है। लेकिन हालत कज़ाई तब्दील हो गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी इत्मीनान मिल गया और रुसवाई से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह मुझे और आपको सबको नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए, तमाम बीमारियों का इलाज मुझे भी करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।